اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ سورت یاسین کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا اور تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی نسلیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، یقیناً وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہیں وہ تمام مگر ہمارے حضور وہ سب کے سب پیش کیے جانے والے ہیں۔ جیسا کہ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا سامعین کرام کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے 1914 میں خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد تمام اصحاب احمد یا ساری جماعت نے انہیں نہ مسلم موعود قرار دیا تھا اور نہ ہی انہیں مسلم موعود بننے کی راہ دکھائی تھی، بلکہ یہ چند اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم تھے جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی۔ اور ہاں، مسلم موعود کے دعویٰ کے سلسلے میں چند صحابیوں کی ہلاشیری دلانے کے بعد جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1944 میں پوری تیاری کے ساتھ جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا تھا، تو اس وقت من حیث الجماعت ساری جماعت احمدیہ قادیان نے ان کے دعووں کو قبول کر لیا تھا۔ جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ 1944 میں خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کے بعد قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی احمدی کے لیے بھی جناب مرزا محمود احمد صاحب کے دعوے کا انکار کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان چند صحابیوں کے ناموں کا بھی ذکر کیا تھا، اور آج ہی میں ان چند صحابیوں کے ناموں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان میں پیر منظور محمد صاحب ہیں، جنہوں نے
1914 مئی میں ایک مضمون لکھا تھا، اور وہ رسالہ تشریح الاذان میں شائع ہوا تھا. اس کا نام تھا پس موعود. یہ آغاز تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جو انہوں نے خلیفہ محمود صاحب نے 12 اپریل میں ایک تقریر کی تھی منصب خلافت کے عنوان سے. یہ جو لوگ کرتا درتا تھے، چند صحابی تھے یہ جو شائع کرنے والے تھے اس اجلاس کی روح ہدایت، اور یہ تقریر شائع کرنے والے جو لوگ تھے یہ بشیر الدین محمود کو مسلم موعود قرار دینے والے یہ چند لوگ تھے، یہ چند صحابی تھے. ایسے ہی ایک بزرگ جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب نے 27 مئی 1914 کو نشان رحمت کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا تھا. تو علاوہ اس کے اور بھی مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا، حضرت مولوی محمد احسن امروہی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی لوگ تھے، چند اصحاب ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 8-10 ہوں گے یا 12 ہوں گے، اس سے زیادہ یہ اصحابیوں کی تعداد نہیں ہے، جنہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق 1914 میں ان کی خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ہی یہ اعلانات تحریری اور تقریری رنگ میں شروع کر دیے تھے، المسلح الموعود، قدرت ثانیہ کے مظہر ثانی وغیرہ وغیرہ. یہ بھی واضح رہے سامعین کرام کہ 1914 میں جب یہ چند صحابی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلم موعود بننے کی راہیں دکھلا رہے تھے، اس وقت جماعت احمدیہ میں بعض ایسے صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بھی اور انہیں مسلم موعود بننے کی راہیں دکھانے والوں کو بھی ان کی اس غلطی کی طرف توجہ دلائی تھی. اس توجہ دلانے کے نتیجہ میں پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایسے رسالوں اور مضامین کو جلوا دیا جن پر انہیں مسلم موعود قرار دیا گیا تھا. اس غلطی پر توجہ دلانے والے صحابیوں میں سر فہرست جو نام ہے وہ جناب مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. جون 1914 میں بعض صحابیوں کی اسی غلطی کے سلسلے میں وہ اپنے رسالہ المسلح الموعود میں لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں میاں محمود احمد صاحب کے مسلم موعود ہونے کے متعلق سب سے پہلے پیر منظور محمد صاحب نے 27 مئی 1914 کو یعنی اختلاف کے 2.5 ماہ بعد ایک مضمون لکھا جو رسالہ تشریح الاذہان میں شائع ہوا. اس کے جواب میں جون 1914 میں نے ایک رسالہ بنام المسلح الموعود لکھا جس میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تحریروں سے اور آپ کے اپنے الہامات سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت صاحب کے 3 موجودہ بیٹے بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد اپنی اپنی جگہ پر حضرت صاحب کی دوسری پیشگوئیوں کے مصداق ضرور ہیں، مگر مسلم موعود والی پیشگوئی کا کوئی بھی ان میں سے مصداق نہیں. اور حضرت صاحب کو ان تینوں کی پیدائش کے بعد الہاماً یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ موعود اب تک پیدا نہیں ہوا بلکہ ان کے بعد پیدا ہوگا. پیر صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی جماعت احمدیہ قادیان اس پر 30 سال برابر عمارت بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ فروری 1944 کے شروع میں جناب میاں صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خواب آ گیا ہے کہ میں ہی مسلم موعود ہوں. اس اختتامی اداکاری کے بعد جماعت احمدیہ قادیان کا حقائق کی طرف توجہ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن معذرات الی ربکم لعلہم یتقون کا ارشاد اس بات کا مقتضی ہے کہ کوئی قوم کتنی بھی لاپرواہ ہو نصیحت نہیں چھوڑنی چاہیے. المسلح موعود صفحات 3 اور 4 پر جناب مولوی صاحب کے یہ الفاظ ہیں. جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے بعد اپریل 1944 میں اپنے سابقہ رسالہ المسلح الموعود کی تجدید اور توسیع کرتے ہوئے جناب مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے صفحات 22 اور 23 پر وہ لکھتے ہیں اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ کسی موعود مسلح کی شناخت کے لیے کیا معیار ہوا کرتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سنت اللہ پر غور کریں جس کے مطابق مسلم موعود دنیا میں آیا کرتے ہیں.
سب سے پہلے میں اپنے ان احباب کو جو اس معاملہ میں جلد بازی سے کام لے کر محض اپنی خواہش کی پیروی میں کسی شخص کو معاون تجویز کرنا چاہتے ہیں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملہ میں افراد و تفرید کے مرتکب یکساں ملزم ہیں. یعنی ایک شخص کو جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اور دنیا کی اصلاح کا کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اور کسی پہلے نبی یا ولی کی پیشگوئیاں بھی اس پر صادق آتی ہیں، رد کرنے والا ضرور ملزم ہے. مگر ایسا ہی ملزم وہ شخص ہے جو محض ایک قیاس اور عقل کی بنا پر اور ان یقینی اور قطعی علامتوں کے پائے جانے کے بغیر جن سے کسی مسلم موعود کی شناخت ہو سکتی ہے، کسی شخص کو مسلم موعود قرار دے لیتا ہے. پس مومن کو جس طرح تفرید کے پہلو سے بچنا چاہیے، اسی طرح افراد کے پہلو سے بھی بچنا چاہیے. اس شخص کے لیے جو ایک مقام کا حقدار نہیں، وہ مقام تجویز کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حقدار کو وہ مقام دینے سے انکار کرنا جس کا وہ حقدار ہے. اگر وہ مسلم موعود جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا، تو کیا اس کے ظہور سے پہلے ہمارا ایک شخص کو ایسا مسلم موعود قرار دے لینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے اصل موعود مسلح کا انکار کر دیا ہے اور اس کا مقام کسی اور کو دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہو گئے ہیں؟ یہ مقام شوخی کا نہیں بلکہ ڈر کا مقام ہے. سب بات پر غور کر کے پھر کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہیے، نہ کہ ایک نفسانی جوش کے تحت جب ایک خیال دل میں آیا تو اس کے ساتھ سنت اللہ کی پرواہ نہ کی اور ایک خواہش نفس پر اصول دین کو قربان کر دیا. یہ ان کے جو رسالہ ہے المسیح الموعود کے صفحات جو 22 اور 23 ہیں ان پر مولوی صاحب کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں. اب میں مولوی انصر رضا صاحب اور محمد عامر صاحب کی جو 16 جولائی 2013 کی ڈیبیٹ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. 40 منٹ 30 سیکنڈ سے 42 منٹ 32 سیکنڈ تک محمد عامر صاحب مولوی انصر صاحب سے کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحابی جو تھے سارے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا میں نے یہ عقیدہ بتایا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص پر یہ وحی اور الہام ہونا تھا اور جس کو مسیح النفس بھی کہا ہے وہ مسیح ہے ایک، وہ میرے بعد آئے گا تو خلیفہ ثانی اس دائرہ بشارت میں نہیں آتے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب سے ایک تو ثابت کریں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دائرہ بشارت میں آنا. دوسرا، جب بھی کوئی مسلح آتا ہے تو اس کی شدید مخالفت ہوتی ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ان کی سچائی کی دلیل نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. جب اس نے دعویٰ کیا تو صحابہ نے تو اس سے دلیل پوچھنی تھی، اس کی مخالفت ہونی تھی، جس طرح بانی جماعت علیہ السلام کی 1 صدی پہلے مخالفت ہوئی تھی. خلیفہ ثانی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں نے بڑے آرام سے مان لیا کہ بالکل آپ سچے ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہوا کرتی. دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مامور دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے ایک غلطی ہوئی ہوتی ہے جماعت میں، اس غلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. 20 فروری 1944 میں جماعت احمدیہ میں کون سی غلطی یا بدعت داخل ہو گئی تھی جس کے لیے وہ موعود مجدد قدرت ثانیہ اس کے لیے ظاہر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں آ گیا ہوں. جب وہ آ گئے تھے تو لوگوں میں سے کسی نے تو اس کی مخالفت ہی نہیں کی، جبکہ قرآن کریم میں ہمیں پڑھنے میں ملا ہے کہ جتنے بھی مامور دنیا میں آتے ہیں یا آئے ہیں، نبی آئے ہیں، ان کی مخالفت ہوئی ہے، لوگوں نے ان کی شدید مخالفت کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سب صحابہ نے بڑے آرام سے ان کی بیعت کر لی تھی اس لیے وہ سچے ہیں. تو آپ ایسی دلیل دیں مجھے کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ یہ بیٹا مسلم موعود ہے میرا.
نمبر 1۔ نمبر 2، پھر انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا تو وہ کون سے دلائل لے کر آئے تھے، لوگوں نے ان کی مخالفت کیوں نہیں کی، یا اگر کسی نے کی ہے مخالفت تو اس کا حوالہ دیں کہ فلاں بندے نے ان سے یہ دلیل پوچھی تھی تو یہ ان کے ساتھ بحث ہوئی تھی اس وقت۔ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں قطعی طور پر نہیں آتے۔ یہ یعنی ہونا تو بعد کی بات ہے نا، مسلم موعود ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ تو اس الہامی پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے۔ اور یہ جو الہام ہے، 11 الہام ہے ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کے متعلق، یہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے رستے میں کھڑے ہیں۔ اور حضرت بانی جماعت الاسلام کے تینوں زندہ جو فرزند تھے ان کو دائرہ بشارت جو ہے پیشگوئی مسلم موعود کا اس میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ علاوہ اس کے قرآن کریم اپنی تصدیقی مہر ثابت کرتا ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی بھی لڑکا پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ دوسرا، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی تو شدید مخالفت ہوتی ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی خطبہ جمعہ کے آغاز میں سورۃ یاسین کی یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹا کرنے لگتے ہیں۔ معمور جب دنیا میں آتا ہے سامعین کرام تو اس سے پہلے، اس کی بعثت سے پہلے دنیا میں گمراہی پھیل جاتی ہے، گمراہی ہوئی ہوتی ہے، اور جماعت میں یا امت میں غلطیاں پڑی ہوتی ہیں جن کی اصلاح کے لیے وہ مبعوث ہوتا ہے شخص۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب تو جماعت احمدیہ میں ایک سنگین غلطی کرنے والے ہیں، یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام مسیح الزمان جس نے جماعت احمدیہ میں مبعوث ہونا تھا، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس مسلم موعود کی، اس ذکی غلام کی بعثت کی وجہ بننے والے ہیں جماعت احمدیہ میں۔ وہ مسلم موعود نہیں تھے بلکہ مسلم موعود کی بعثت کی وجہ بننے والے ہیں جماعت احمدیہ میں یا امت محمدیہ میں۔ 45 منٹ سے 46 منٹ تک مولوی انصر صاحب کہتے ہیں، سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے انہیں من حیث الجماعت مان لیا تھا، وہ مومنین تھے اور سبیل المومنین کی اتباع ہم پر فرض ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے جو قائم شدہ جماعت تھی، اس جماعت نے جب ان کو مان لیا تو ہمارے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ان کو مسلم موعود مانیں، ان صحابہ کی اتباع کریں، کیونکہ مومنین کی اتباع کی ہمیں ہدایت کی ہے، ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور جو اس راہ سے ہٹے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ ہم تو جہنم میں نہیں جانا چاہتے، آپ جانا چاہتے ہیں شوق سے جائیں، لیکن سبیل المومنین کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے۔ آپ کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں کہ آپ ان صحابہ کو غیر مومن قرار دیں شیعوں کی طرح۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو میں جناب مولوی انصر صاحب کے ان الفاظ کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی مرسل کی جماعت پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس مرسل پر نازل ہونے والے کلام الہی پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں، اور سب سے اول نمبر پر پیروکاروں کو یہی ہدایت ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر مرسل کے فرمودات کی اطاعت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ میری مرسل کی جو فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد جا کر کہیں صحابیوں کا نمبر آتا ہے، لیکن انصر صاحب سب سے پہلے صحابیوں کو بیٹھا ہوا لے کر کہ جی ان کی اطاعت کرنی ہم پر واجب ہے، حالانکہ سب سے پہلے اطاعت اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا ہے کسی مرسل پر اس کو فالو کرنا، اس کی اطاعت کرنے کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت میں دیتا ہے کہ وہ کام کرو۔ پھر مرسل کی جو اپنی ارشادات ہوتی ہیں، ان کی تعلیم ہوتی ہے، اس پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد جا کے صحابیوں کی باری آتی ہے۔ نمبر 3، یاد رکھیں کہ اگر مرسل کے الہامی کلام اور صحابیوں کے نقطہ نظر میں تضاد پیدا ہو جائے
تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ہمیں صحابیوں کو بشک پوری جماعت کیوں نہ ہو، پوری امت کیوں نہ ہو، ان کے نقطہ نظر کو چھوڑ دینا ہم پر لازم ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اس الہامی کلام کی پیروی کریں جو مرسل پر نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، اگر کسی مرسل کے صحابہ مرسل کی ہدایات کو نظر انداز کر کے کسی مخالف سمت چال پڑیں سامعین کرام، تو پھر ان صحابیوں کی راہ سبیل المومنین والی راہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو نبی کی تعلیم کی خلاف ورزی وائیولیشن کر کے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، مولوی انصر صاحب کو واضح رہے کہ قرآن کریم کے مطابق مامور کی شدید مخالفت ہوا کرتی ہے اور قوم یا جماعت اسے قبول نہیں کرتی، تو پھر اسی قرآنی فرمان کے مطابق جناب خلیفہ ثانی صاحب کی مخالفت کیوں نہ ہوئی؟ ان کے دعویٰ سے پہلے ان کے پیروکار حضرت بانی جماعت اسلام کے صحابی جو تھے ان کو مسلم موعود کیوں بناتے پھر رہے تھے؟ حالانکہ سنت اللہ کے مطابق جو قرآن کریم میں جاری ہے انبیاء کے متعلق، مرسلین کے متعلق، اس سے ثابت ہوتا ہے، شروع میں نے وہ سورہ یاسین کی آیات پڑھی ہیں کہ ہر مرسل جب دنیا میں آیا اللہ نے بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے کلام میں کہ اس کی جب بھی رسول آتا ہے تو لوگ اس کو ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، شدید مخالفت کرتے ہیں اس کی۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کو ان کے دعویٰ سے پہلے لوگ وہ مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا دعویٰ مسلم موعود جو ہے یہ قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ جو اللہ نے سنت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ مرسل کی شدید مخالفت ہوا کرتی ہے، وہ اس کے مطابق ان کا دعویٰ ہی نہیں آتا، کیونکہ کسی نے مخالفت ہی نہیں کی اس کی۔ مثلا میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر عمر بن حشام نبی اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا تو مکہ کوئی آدمی بھی کیا اس کے دعوے کا انکار کرتا؟ ہرگز نہ کرتا، سب لوگ آرام سے مان لیتے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کا لیڈر تھا، سردار تھا اپنی قوم کا۔ یہی معاملہ خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا ہے کہ وہ تو 1914 میں خلیفہ بن بیٹھا تھا، سردار بن بیٹھا تھا، لیڈر بن بیٹھا تھا جماعت احمدیہ کا، تو بیچارے پیروکار جو تھے پھر 1944 میں دعوے کیے گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تو 1914 میں ان کی بیعت کی ہوئی ہے، اب جو کرتا ہے کہتا ہے ہم مانتے ہیں اس کو۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اس علی کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب بتائیں، اب مولوی انصر صاحب بتائیں کہ کیسے خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود ہو سکتے ہیں جن کے دعویٰ سے پہلے احمدی ان کو چند احمدی، ساری اصحاب اس میں شامل نہیں ہیں، چند اصحاب تھے جو ان کو مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر بناتے پھر رہے تھے۔ نمبر 7، مولوی انصر صاحب کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے جناب خلیفہ ثانی کے دعویٰ کو قبول کر لیا تھا، لہذا وہ ان کا دعویٰ سچا تھا۔ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصر صاحب، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ بہت ہی کم ایمان لایا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرسلوں پر تو بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا بتا رہا ہے اپنے کلام میں۔ پھر البقرہ کی ہی 101 نمبر سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان کے قریب بھی نہیں پھٹتے۔ یہ معیار ہیں سچے مرسلوں کے، انبیاء کے، مجددین کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ شعراء آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ خلیفہ ثانی صاحب کے تو دعویٰ سے پہلے ہی لوگ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے کہ جناب آپ تو مسلم موعود ہیں، آپ تو قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں۔
قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق کیا خلیفہ ثانی کا جو دعویٰ مسلم موعود تھا ان میں اس معیار میں آتا ہے کہ مرسلوں کی قرآن کریم کے مطابق شدید مخالفت ہوا کرتی ہے؟ کیا اس کی ہوئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ ساری جماعت پر تو وہ ایک چالاکی سے، ایک ہوشیاری کے ساتھ خلیفہ بن کر حضرت مرزا صاحب صاحب کی صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے، اس کو نظر انداز کر کے وہ پہلے ہی خلیفہ بن بیٹھا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب خلیفہ بن گیا، بیعت لوگوں نے کر لی کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، تو بعد میں 1944 میں جب دعوے کیے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو کیا قصور ہے، انہوں نے تو پھر ماننا تھا. لیکن 1914 میں چند اصحاب تھے یہ غلطی کرنے والے، جناب مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود کی راہ دکھانے والے. 47 منٹ 25 سیکنڈ سے 48 منٹ 35 سیکنڈ تک جناب مولوی انصر صاحب محمد عامر سے کہتے ہیں، سامعین کرام سنیے، وہ کہتے ہیں میں جو دلیل پیش کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کر آپ دوسری ایک من گھڑت دلیل بتا رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انبیاء کی مخالفت کی بات ہے کہ جس وقت انبیاء آتے ہیں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت وہ لوگ جو ان کے پہلے مخالف تھے انہوں نے اس دعوے کی بھی مخالفت کی. یا تو ہو کہ انہوں نے ان کے مسلم موعود کے دعوے کو تسلیم کر لیا ہو اور خلیفہ ہونے کے دعوے کو تسلیم نہ کیا ہو. خلیفہ ہونے کا دعویٰ اور مسلم موعود ہونے کا دعویٰ دو الگ الگ دعوے ہیں. انہوں نے پہلے ان کی خلافت کی مخالفت کی اور پھر اس نئے مسلم موعود کے دعویٰ کی بھی مخالفت کی. لاہوریوں نے مخالفت ہوئی، لاہوریوں نے کی، لیکن یہ مخالفت انبیاء کا معیار ہے، غیر انبیاء کا معیار نہیں ہے. یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جناب مولوی انصر صاحب، میں بھی بتاتا ہوں. اور میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ کہتا ہے وہ جو سبیل المومنین والی بات ہے وہ اتنا بھاری پتھر ہے، وہ تو آپ سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا، اسی لیے آپ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سبیل المومنین والا پتھر لے کے پھر رہا ہے نا مولوی انصر رضا صاحب، تو اس آیت میں ہے، جیسے کہ میں ابھی پڑھ کر سناتا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہو. سوال یہ ہے کہ یہ جو چند اصحاب تھے، حضرت بانی جماعت اسلام کی جو تعلیم ہے، جو فرمودات تھے، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بناتے پھر رہتے کہ کیا یہ لوگ یہ کیا کام کر رہے تھے؟ یہ تو رسول کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. مرزا صاحب سم تو فرماتے ہیں کہ پیشویوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کرو. یہ صحابی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کرینہ کے جناب مرزا بشیر الدین محمود پر پیشگو مسلم موعود کو چسپاں کرتے پھر رہتے. کیا یہ رسول کی اطاعت کر رہے تھے یا مخالفت کر رہے تھے؟ ایسے مخالفت کرنے والے لوگوں کو خواہ کوئی بھی تھے، آپ ان کو سبیل المومنین میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تو وہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. دوسری میں بتاتا ہوں آپ کو آگے. دوسری بات یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیا گیا موعود ذکی غلام نہ صرف جماعت میں ایک موعود مامور ہے بلکہ وہ امت محمدیہ کا بھی ایک موعود مامور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد آخر پر جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہوئی ہے، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا وجود وہی ذکی غلام اور وہی مسلم موعود ہے. اگر جناب خلیفہ ثانی صاحب وہ موعود ذکی غلام اور مسلم موعود ہوتے تو انبیاء کی طرح آپ کی شدید مخالفت ہوتی، جس طرح کہ آج جماعت احمدیہ میں خاک سر کی ہو رہی ہے. یہ ہے خدا تعالی کے سچے مرسلوں کے معیار. اللہ تعالیٰ کے سچے مرسلوں کے گلے میں دنیا یا اس کی قومیں گلے میں ہار نہیں ڈالے کرتی، اس کے دعویٰ سے پہلے ان کو مسلم موعود نہیں بنایا کرتی، بلکہ ان کی شدید مخالفت ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا نبی دنیا میں آتا،
عظیم کہ اس کی قوم اس کی مخالفت نہ کرتی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ صادق اور امین اور سچا تھا اپنے ماحول میں، پیدائش کے ساتھ ہی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محترم اور پاک وجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خاتم النبیین کی تو 23 سال قوم اس کی مخالفت کرتی رہے، اور 1914 میں ایک مسلم موعود تھا، اس کے گلے میں، اس کے دعویٰ سے پہلے ہی لوگ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے کہ آپ باقی مسلم موعود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتی یہ بات۔ پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت بانیہ جماعت الاسلام کی نصیحت اور آپ کے ارشاد کے مطابق ایک خلیفہ راشد بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ کا انتخاب حضور اسلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ نے نہیں کیا تھا۔ حضور اسلام صدر انجمن احمدیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور اسلام کے الفاظ ہیں، سنیے، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے، اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو۔ اور یہ صورت، سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ مرزا غلام افی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907 باحوالہ حقیقت اختلاف مولوی محمد علی صاحب، صفحہ 76۔ یہ الغلام.com پر نیوز نمبر 91 یعنی 91 جو اس وقت آن ایئر ہے، احمدی حضرات یا سب لوگ وہاں پر حضور اسلام کے اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی نے یہ تحریر بنائی نہیں، حضور اسلام کی وفات کے بعد خود انہوں نے اپنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے مورخہ 15 اکتوبر 1909 کو خطبہ عید الفطر میں رسالہ الوصیت کی حقیقت پر یوں اظہار خیال فرمایا تھا۔ سامعین کرام، حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بے حیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو۔ یہ 14 اشخاص کون تھے؟ یہ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران تھے جو حضور صاحب نے خود نامزد فرمائے تھے اپنی زندگی میں۔ تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ یعنی حضور صاحب نے اپنی زندگی میں مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدر انجمن احمدیہ بنا کر ایک قسم کا خلیفہ مقرر فرما دیا تھا کہ اس کی بیعت کرو، اس کے ہاتھ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ النساء آیت نمبر 116۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، باقی 14 آدمی کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے، اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے، جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقوی کی راہ سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر وہ خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ کس نہیں۔ پس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 177 کہ مستاق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔
خطبات نور صفحہ نمبر 419۔ سامعین کرام، لیکن جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دیکھا کہ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی اکثریت ان کے خلیفہ بننے کے حق میں نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے محترم والد صاحب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ صدر انجمن احمدیہ جس کو خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا ہے اپنے خطبہ عید الفطر میں کہ یہ ان 14 اشخاص کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے خلیفہ مقرر فرمایا تھا اپنے بعد، اس صدر انجمن احمدیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے عام احمدیوں میں کھڑے ہو کر بطور خلیفہ ثانی اپنا انتخاب کروایا تھا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے۔ واضح رہے کہ انہوں نے حضور صاحب کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیوں کو قربان کر کے خلافت احمدیہ پر اس لیے قبضہ کیا تھا کہ وہ احمدیہ خلافت کو اپنی خاندانی گدی میں بدلنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام پر نازل ہونے والے 7 اپریل 1907 کے الہام میں اسی خاندانی گدی کو بلائے دمشق سے معصوم کیا تھا۔ میرا مولوی انصر صاحب اور دیگر قادیانی علماء اور خلفاء سے سوال ہے کہ کیا 1914 سے آج تک ایک ہی خاندان میں خلافت کے نام پر یہ خاندانی گدی کا کاروبار چل رہا ہے یا کہ نہیں؟ آپ سب گواہی دیں گے، جتنے بھی دنیا میں احمدی ہیں وہ دیں گے گواہی اس بات کی کہ 1914 سے لے کر آج تک ایک ہی خاندان کا خلافت کے نام پر بزنس چل رہا ہے، اور اوپر سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی انصر صاحب، آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ مخالفت انبیاء کا معیار ہے، غیر انبیاء کا معیار نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہر مامور کی شدید مخالفت ہوا کرتی ہے، خواہ مامور مرسل ہو یا نبی ہو یا مجدد وغیرہ۔ مسلم موعود جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت اسلام کو دی تھی، وہ مساق النبیین کے مطابق جماعت احمدیہ اور امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا موعود مسلح اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اس کے نزول کے وقت جماعت احمدیہ اور امت محمدیہ اس کی مخالفت نہ کریں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل کہ وہ موعود شخص دنیا میں آئے اور جماعت احمدیہ جن میں اس نے نازل ہونا تھا اور امت محمدیہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ اور برخلاف اس کے کیا تماشا ہوا جماعت احمدیہ میں کہ 1914 میں ایک بندے نے دعویٰ ہی نہیں کیا ابھی، لیکن بعض ناعاقبت اندیش جو تھے اصحابی وہ اس کو مسلم موعود قرار دیتے پھر رہے تھے۔ لیکن جب خلیفہ ثانی صاحب کے خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی چند ناعاقبت اندیش صحابیوں نے اسے مسلم موعود قدرت ثانیہ کے مظہر ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس نے 30 سال کے بعد بڑی تیاری کے ساتھ پھر دعویٰ کیا مسلم موعود کا، اور دعویٰ ان لوگوں کے ساتھ آگے کیا کہ جو آلریڈی ان کی بیعت میں تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تو پھر اس کو دعویٰ ماننا تھا، وہ تو بے قصور لوگ ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی 1914 میں اس بندے کو خلیفہ مان چکے ہیں۔ جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے، آپ کہتی ہیں کہ انبیاء کا معیار ہے مخالفت، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ مامور خواہ مرسل نبی ہو یا مجدد ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ نبی ہو، نبی کی مخالفت ہوتی ہے، نہیں۔ مجدد بھی جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے بطور مرسل کے، اللہ تعالیٰ اس کو مامور فرماتا ہے، اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے شدید۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت امام ابن تیمیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ عنہم، یہ سارے بزرگ اپنی اپنی صدیوں کے مجدد تھے سامعین کرام، اور ان کے زمانے میں لوگوں اور ان کی زمانے میں جو حکومتیں تھیں، حاکم تھے، انہوں نے کتنے کتنے دکھ دیے اور کتنی کتنی شدید مخالفت کی تھی ان مجددین کرام کی۔ تو یہ انصر کا کہنا کہ مخالفت
انبیاء کا معیار ہے، قطعی طور پر صاف جھوٹ ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے لوگ، خواہ ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نبی کی ان کو دے یا وہ محض مجدد ہوں، دنیا والے اللہ تعالیٰ کے کھڑے کیے ہوئے معمور کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ مولوی انصر صاحب 48 منٹ 38 سیکنڈ سے آگے 49 منٹ 24 سیکنڈ تک کیا کہتے ہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے قائم کردہ جماعت مومنین کی جماعت تھی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مومنین کی جماعت تھی۔ ان سب نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود تسلیم کر لیا۔ یہ سبیل المومنین ہے جس کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے۔ وہ کہتا ہے آپ ہمت کریں، عامر کو کہہ رہا ہے، وہ آپ ہمت کریں اور یہ کہیں کہ وہ جتنے صحابہ تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے قائم کردہ جماعت تھی، جس کو حضور السلام نے اپنے درخت وجود کی سرسب شاخیں قرار دیا ہے، وہ سب منافق تھے، مرتد تھے، غلط تھے، گمراہ تھے۔ ہمت کریں نا اور ذرا کہہ دیں، پھر ہم دوسری باتوں پہ آئیں گے کہ مسیح موعود نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن ہمت کر کے اور انرجی ڈرنک پی کر کہہ دیں کہ وہ سارے مرتد تھے۔ انصر صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں، ان کے جواب میں میں گزارش کرتا ہوں، جو صحابی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ان کے مسلم موعود اور قرۃ ثانیہ کے مظہر ہونے کا اعلان کرتے پھر رہے تھے، وہ سب قرآن کریم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے الہامی کلام کی نفی اور اس کی تکذیب کر کے ایسا کرتے پھر رہے تھے۔ وہ سبیل المومنین کیسے ہو گئے؟ ان کی رستہ اس قسم کا، وہ مومنوں کی راہ کیسے ہو گئی؟ اللہ کے سچے کلام کی مخالفت کرنے والا، تکذیب کرنے والا کوئی شخص ہو، صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کا راستہ، مومنوں کا راستہ، اس کی راہ سبیل المومنین کیسے ہو سکتی ہے؟ میں پھر یہاں پر گزارش کرتا ہوں مولوی انصر صاحب سے کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والے الہامی کلام کی اتباع کرنی ضروری ہے، نہ کہ ایسے صحابیوں کی اتباع کرنا لازم ہے ہم پر کہ جو قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامی کلام کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو مسلم موعود بنا رہے تھے جو کہ مبشر الہامی کلام کے مطابق پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا تھا۔ ان کی ایسے صحابیوں کی اطاعت ہم پر کوئی لازم نہیں ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب السلام کے الہامی کلام کی اس کی اطاعت کریں، اتباع کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی اپنی تحریر جو لکھی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی یہ خواہش ضرور ہے انصر صاحب کہ ہم صحابیوں کے متعلق ایسا کہیں کہ وہ مرتد تھے نعوذ باللہ، یا غلط تھے، گمراہ تھے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یاد رکھیں کہ ہم کسی صحابی کو منافق اور مرتد نہیں کہتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کرے گا، کون مرتد ہے، کون غلط تھا، کون گمراہ تھا۔ ہمارا پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم یا میں اس کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا پھروں۔ یہ تم کہہ رہے ہو اور تمہاری خواہشیں ہیں کہ ہم ایسا کہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چند صحابیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بنانے کی سخت غلطی ہوئی تھی۔ یہ میں کہتا ہوں، میرے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں۔ مولوی انصر صاحب 1 گھنٹہ 3 منٹ پر کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے آپ کو مان لیا، اور اس کے بعد آپ نے نبوت کے دوران اور بھی کئی دعوے کیے، اور اپنی نبوت کے ملنے کے 18 سال بعد آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کی کیا دلیل ہے؟ رسول تو مان لیا، کیا آپ کو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں؟ آپ اس کی ذرا دلیل دے دیں ہمیں۔ کسی نے آپ سے دلیل نہ پوچھی۔ اسی طرح جب مرزا محمود احمد خلیفۃ المسیح تھے اور سب نے مان لیا کہ یہ خلیفۃ المسیح ہیں اور ہم میں سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت، بلکہ خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یہ کہیں کہ شریعت اسلامیہ منسوخ ہو گئی ہے اور میں شرعی نبی ہوں،
تو میں وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ جب ایک دفعہ کسی کو سچا مان لیا تو پھر ہر ایک بات اس کی ماننی پڑتی ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنے دعوے کی بنیاد رکھتا ہے اسی پر کہ وہ سچا ہے، اس لیے جب ہم کسی کو سچا مانتے ہیں، اس کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ہر دعوے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی دلیلیں نہیں مانگا کرتے۔ سامعین کرام، میں جواباً گزارش کرتا ہوں، یہ انصر رضا صاحب کے جو الفاظ ہیں اس سلسلے میں، کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تو ایک خلیفہ راشد بھی نہیں تھے، تو اس کا کسی نبی یا مرسل کے ساتھ موازنہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو جناب اپنے والد محترم صاحب کی جو قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ تھی، اپنی زندگی میں بنا کر گئے تھے۔ وہ صدر انجمن احمدیہ جس نے جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالاتفاق انتخاب کیا تھا بطور خلیفۃ المسیح اول کے، اس صدر انجمن احمدیہ کو نظر انداز کر کے اس کو ریجیکٹ کر کے بننے والا عام پبلک سے خلیفہ، وہ خلیفہ راشد کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ پیروکار کیسے ہو سکتا ہے بانی جماعت الاسلام کا؟ تو اس قسم کے خلیفہ کو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیسے ہم موازنہ اس کا کر سکتے ہیں؟ محمد عامر 1 گھنٹہ 5 منٹ سے آگے کہتا ہے، دیکھیں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ خلیفہ ثانی صاحب نہ تو نبی ہیں اور نہ کوئی وہ تو ایک انتخابی خلیفہ تھے۔ جن لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا اس نے کہا کہ میں مسلم موعود ہوں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بانی جماعت نے اپنے کسی کتاب میں کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلم موعود ہے؟ نمبر 2، پھر بعد میں آگے ان کا دعویٰ آ جائے گا کہ دعوے کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہے، 23 سال زندہ رہے یا کہ نہیں، یا ان کے کیا الہامات ہیں، کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان کی رگے جان کاٹ دی گئی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ مولوی انصر صاحب جواباً کہتا ہے عامر کو، وہ بھی سن لیں، یہ 1 گھنٹہ 5 منٹ 45 سیکنڈ پر یہ ان کی وہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے 18 سال بعد یہ کہا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بعد حضور صرف 5 سال اور زندہ رہے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا غلط تھا کہ آپ 5 سال کے بعد فوت ہو گئے؟ آگے محمد عامر کہتا ہے کہ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کی سچائی پوچھتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ انصر جواباً کہتا ہے کہ دلیل میرے پاس یہی ہے کہ صحابہ نے مان لیا۔ یہ سب سامعین کرام اس کیسٹ سے سن لیں، ڈیبیٹ جو ہے۔ انصر صاحب خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف خلیفہ ثانی صاحب کے مسلم موعود ہونے کی دلیل یہی ہے کہ صحابہ نے مان لیا۔ حالانکہ صحابہ کا ماننا کیا، اگر اپنی زندگی میں امام مہدی و مسیح موعود السلام بھی اپنی کسی تحریر میں یہ لکھ جاتے کہ میرا بیٹا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی وہ موعود ذکی غلام ہے یا مسلم موعود ہے، اگر وہ لکھ جاتے، اگرچہ انہوں نے تو لکھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں، اپنے 2 بیٹوں کے متعلق انہوں نے اپنا اتحاد فرمایا تھا، بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد، وہ دونوں فوت ہو گئے، اور ایک پوتا اس کے متعلق اتحاد فرمایا تھا کہ وہ بطور نافلہ غلام ہے، وہ مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہ بھی فوت ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ بشیر احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد اور بشیر احمد اور شریف احمد کے متعلق حضور صاحب نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ یہ مسلم موعود ہے یا یہ میرا بیٹا، ان میں سے کوئی بھی موعود ذکی غلام ہے یا مسلم موعود ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر حضور صاحب یہ لکھ جاتے، میں کہتا ہوں اب لوگوں کو، تب بھی وہ جو مبشر الہام ہیں 11 حتبانیہ جماعت اسلام پر نازل ہونے والے، اور قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامی کلام مرزا بشیر الدین محمود احمد کے راستے میں کھڑے ہیں، اس کو روک کر کہ تم اس پیشگوئی کے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، تم میں سے کوئی بھی نہیں آتا، نہ مرزا بشیر الدین محمود احمد آتا ہے، نہ بشیر احمد آتا ہے، نہ شریف احمد آتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ اس کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا تو اس کو صحابی چھوڑ کے پوری دنیا بھی مسلم موعود اگر بنا دیتی تب بھی اس کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعوے کو غلط قرار دے رہا ہے۔
سامعین کرام عزیز محمد عامر صاحب نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی رگ جان کے کاٹنے کا سوال جو اٹھایا ہے، اور اس کے جواب میں مولوی انصر صاحب نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ سورۃ الحاقہ کی آیات نمبر 45، 46، 47، 48 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ خاکسار گزارش کرتا ہے کہ نمبر 1، الہامی دعویٰ کے سلسلہ میں قطع وطین کا معیار جو ہے میرا یا محمد عامر یا کسی اور انسان کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ معیار بانی جماعت احمدیہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا مقرر فرمودہ ہے اپنی کتابوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معیار مقرر فرما دیا سورۃ الحاقہ میں، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام اپنی کتاب 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری علی اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے 40 بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433۔ قادیانی مولویوں کی عجیب بدبختی اور بے بسی کی حالت دیکھیے۔ سورۃ الحاقہ کی قطع وطین کے سلسلے میں آج یہ بھی وہی ہیلے اور بہانے گھڑتے پھر رہے ہیں جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف مولوی ان آیات کے سلسلے میں کھڑا کرتے تھے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ سورۃ الحاقہ کی یہ آیات صرف معیار نبوت پر چسپاں ہوتی ہیں، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ سورۃ الحاقہ کی ان آیات میں جھوٹے ملہم من اللہ یا مفتری علی اللہ کی قطع وطین کا ذکر ہے۔ جھوٹے الہام کی بنا پر خواہ اس کا دعویٰ نبی ہونے کا ہو یا مجدد ہونے کا ہو، ان آیات میں اس کی کوئی بحث نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں یہاں اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ نومبر 1963 میں ہندوستان کے شہر یادگیر میں جماعت احمدیہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان ایک تحریری مناظرہ ہوا تھا۔ جماعت احمدیہ قادیان کے مبلغ مولانا محمد سلیم صاحب فاضل نے حضور صاحب کی صداقت کے ثبوت میں انہی آیات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ میں کسی گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ جو مناظرہ ہوا تھا نومبر 1963 میں ہندوستان کے شہر یادگیر میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مولانا محمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹا الہام بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کی رگے جان کاٹ دیتا۔ علماء اسلام ہمیشہ اس عہد سے یہ استدلال کرتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹا الہام بنانا ایسی جعل سازی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پایا جائے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو، تو دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح 23 سال کی مہلت نہیں وہ پا سکتا۔
مناظرہ یادگیر صفحہ 84 شائع کردہ نظارت دعوت تبلیغ قادیان۔ میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، مخالف مولوی محمد اسماعیل صاحب فاضل دیوبند نے ان آیات کو معیار نبوت پر چسپاں کرتے ہوئے اس کا حوالہ یہ ہے کہ 101 صفحہ ہے، اسی جو یادگیر مناظرہ ہے اس کے 101 صفحہ پر کہا کہ مرزا صاحب اپنے دعویٰ نبوت کے 6 سال بعد فوت ہو گئے تھے، لہٰذا وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ اس کے جواب میں پھر احمدی مولوی محمد سلیم صاحب نے جواباً فرمایا، آپ یعنی مولوی محمد اسماعیل صاحب فاضل دیوبند نے کہا ہے کہ مرزا صاحب دعوی نبوت کے بعد صرف 6 سال زندہ رہے، حالانکہ ہم نے جو آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا پیش کی ہے اس میں دعویٰ نبوت نہیں بلکہ دعویٰ الہام کا ذکر ہے۔ مولوی انصر صاحب آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ احمدی مولوی ہے جو بات کر رہا ہے، تیری باتوں کی تردید ہو رہی ہے، جس کی طرف آگے مولوی صاحب کہتے ہیں جس کی طرف لفظ تقول اشارہ کر رہا ہے۔ دعویٰ الہام کے بعد تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام قریباً 40 برس تک زندہ رہے۔ یہ وہی مناظرہ ہے، اس کے صفحہ 98 پر مولوی محمد اسماعیل صاحب کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، پہلے تو احمدی مولویوں نے غیر احمدی مولویوں کی طرح قطعتین کی آیات کو معیار نبوت پر چشمہ کرنا شروع کیا تھا، لیکن مولوی انصر صاحب احمدی مولویوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ یہ قطع وطین کی سزا کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا حوالہ دے رہا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، یعنی جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو خفت پر خفت اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر مزید وہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ اس جھوٹ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اور جو کوئی اس کے سامنے ہدایت کی باتیں کر رہا ہو اس کو قبول کر لے۔ لیکن یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر سچائی، کوئی ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں مذہب کو ایک کاروبار بنایا ہوا آتا ہے، تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے بلکہ گمراہیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ کی بجائے دوسرا جھوٹ گڑھتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسرا گڑھتے ہیں، وہ گڑھتے ہی جاتے ہیں، لیکن ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 100 جھوٹ بھی تم بولو، وہ جھوٹ ہی رہے گا، وہ سچ نہیں بن سکتا۔ یہی حال مسٹر مولوی انصر رضا صاحب کا ہے کہ وہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے سلسلے میں باتیں کر رہا ہے، قطع وطین کے سلسلے میں، حالانکہ یہ جو قطع وطین کی جو وعید ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہم من اللہ، مفتری اللہ کے متعلق دی ہے۔ یہاں پر نبوت، مجددیت یا خاتم النبیین ہونا کسی انسان کا یہ بحث ہی نہیں ہے اس میں۔ تو وہ اس بحث کی مولوی انصر صاحب یہ بحث خاتم النبیین کی چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے ادھر۔ قطع کی سزا تو سامعین کرام جھوٹے ملہم من اللہ اور مفتری اللہ کے متعلق ہے کہ وہ اپنے جھوٹے الہام کے بعد کبھی بھی آنسن کی طرح 23 سال زندگی نہیں پائے گا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 28 جنوری 1944 کو خطبہ جمعہ میں اپنی خواب میں ایک الہام کی بنا پر جھوٹا دعویٰ مسلم موت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں مقرر کردہ سزا کے مطابق 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 کو جناب خلیفہ ثانی صاحب کی قطع وطین کر دی تھی۔ سامعین کو واضح رہے کہ ہر دور میں مرسلوں کی صداقت کے بھی ایک جیسے دلائل ہوتے ہیں، اور ان کے مخالفین گمراہوں کے بھی ہر دور میں ایک جیسے اعتراض ہوا کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افطرا جھوٹا الہامی دعویٰ کرے گا وہ نہ صرف ہلاک کیا جائے گا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ نبوت یعنی 23 سال کی مانند ہرگز زندگی نہیں پائے گا۔ ان آیات میں معیار نبوت یا مجددیت کی بحث ہی نہیں ہے بلکہ افطرا یعنی جھوٹے الہام کا ذکر ہے۔ آپ سے فرماتی ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں
کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے ضرور ہلاک ہوگا۔ محمد عامر صاحب 1 گھنٹہ 7 منٹ پر مولوی انصر سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے ہیں یا کہ آپ کے صحابہ بڑے ہیں؟ مولوی انصر جواباً کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ بڑے ہیں؟ محمد عامر جواباً کہتا ہے کہ مجھ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ بڑے ہیں۔ مولوی انصر کہتا ہے کہ اگر بڑے ہیں تو پھر جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ۔ جواباً محمد عامر کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابہ سے بڑے تھے اور آپ کے صحابہ آپ سے چھوٹے تھے۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود نہیں کہا تو وہ کس طرح مسلم موعود ہو سکتے ہیں؟ میں انصر رضا صاحب کی یہ جو بات ہے انہوں نے کی اس میں اسٹیٹمنٹ میں اس کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ کسی الہامی پیشگوئی کے سلسلہ میں قرآن کریم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر الہامت کے بالمقابل ساری جماعت احمدیہ، سارے اصحاب احمد رضی اللہ تعالی عنہم، حتیٰ کہ بذات خود ملہم یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے اتحادی نقطہ نظر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جائے کہ آپ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو سچا بنانے کے لیے چند صحابیوں کے فیصلے پر تکیہ کرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت نے آپ کو ابن اللہ بنایا، خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پورے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، کیا پوری جو اربوں ہیں ان کی تعداد، کیا ان کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے سے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا واقعی بن گیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا کلام جو محمد عربی اسلام پر نازل ہوا تھا اس کے خلاف کوئی بات ثابت ہو سکے۔ ڈیبیٹ کے آخر میں سامعین کرام مولوی انصر صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور حضرت مسیح موعود جو ہیں ان دونوں میں مخالفت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرا بیٹا مسلم موعود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم موعود ہیں۔ عامر آگے سے کہتا ہے بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود نہیں کہا ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہا ہے تو آپ مجھے دکھائیں۔ مولوی انصر صاحب کہتے ہیں آگے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں تضاد پیدا ہو گیا تھا، مخالفت پیدا ہو گئی تھی۔ انصر آگے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے دبی زبان میں کہہ دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں مخالفت پیدا ہو گئی تھی۔ آگے کہتا ہے انصر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا وہی مقام ہے جو شیعوں کا مقام ہے، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو وہی سمجھتے ہیں جو شیعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے میں نے یہی آپ سے کہلوانا تھا، یہ ان مولویوں کا حال ہے، میں نے یہی آپ سے کہلوانا تھا، وہ آپ نے کہہ دیا ہے۔ آپ نے احمدیت کی جڑوں پر حملہ کیا ہے۔ آپ کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح شیعوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہوں سامعین کرام کہ جن چند صحابیوں نے 1914 میں اپنی تحریر و تقریر میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود قرار دیا تھا، انہوں نے یہ کام نہ صرف قرآن کریم اور حضور علیہ السلام کے مبشر الہامی کلام کو پس پشت پھینک کر کیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بھی انہوں نے وائلیشن کی تھی۔ پیش گوئیوں کے سلسلے میں حضور صاحب نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کرو۔ ازالہ وہاں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ نصیحت ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئی پر ایمان لے ہمیں، اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طرح سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں۔ یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 172 پر۔ یہ چند صحابی جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلم موعود بننے کی راہیں دکھلا رہے تھے، یہ چند صحابی بشمول جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب
وہی مجرم ہیں جن کا پیشگوئی مسلم موعود میں اس طرح ذکر کیا گیا تھا۔ اور مولوی انصر صاحب، میں یہ بات دبے لفظوں میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تو لوگ سمجھے میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ وہ مجرم ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود بنانے والے اور خود مسلم موعود بننے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ آگے 1906 میں الہام ہوتا ہے حضور السلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاتی کمر اللمبے آئے و امروں کا یتعطا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ تذکرہ صفحہ 561، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 109 پر حضور وسلم کا یہ الہام درج ہے۔ مولوی انصر صاحب، ہمارا مقام شیعوں والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہدایت بخش کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر چلایا ہے۔ اور آج ہم نہ صرف حقیقی احمدیت اور حقیقی اسلام کی صحیح تعلیم کی طرف اپنے سارے احمدی بھائیوں اور تمام مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی حقیقی تعلیم کا وارث بھی بنایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جن ضالین اور گمراہوں کا ذکر ہوا ہے، یہ چند صحابی جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے، اور مسلم موعود کا جھوٹا دعوے کرنے والا بذات خود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، نہ صرف یہ سب خود گمراہ ہوئے، بلکہ انہوں نے جماعت کی، حضور السلام کی جماعت کی اکثریت کو بھی گمراہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ اللہ ایک محاورہ ہے، میت مان شد یہودی میت مان شد مسیح، یعنی جب قومیں یہودیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں مسیحیت کا رنگ، مسیحائی نفس بھی اس میں کھڑے کر دیتا ہے لوگوں کو بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے 1900 میں حضور صاحب پر یہ الہام نازل فرمایا تھا، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ انصر رضا صاحب، اللہ تعالیٰ کے جو کھڑے کیے لوگ ہوتے ہیں اور جن کو لوگ کھڑے کرتے ہیں، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا کھڑا کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے جو مرسلوں کے سلسلہ کے متعلق جو معیار ہیں سب میرے وجود میں پورے ہو رہے ہیں، اور کوئی معیار بھی مرسلوں کی صداقت کا خلیفہ ثانی کے وجود میں پورا نہیں ہوا تھا۔ اور آج میں تم سب لوگوں کو بلا رہا ہوں کہ آؤ، اور تم میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہو۔ 20 سال سے میں بلا رہا ہوں۔ کیا کسی جھوٹے انسان کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت کو جو روحانی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو، اور جس نے جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود اپنے بعد چھوڑ کے گئے ہوں، اگر وہ جماعت صحیح راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، ایسی صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت کو کیا ایک جھوٹا مدعی ان کو شکست دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ لوگوں کا میرے آگے بھاگنا اور خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے متعلق میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنا اور یہ انکار کر دینا کہ ہم نے بات نہیں کرنی خلیفہ ثانی صاحب کے مسلم موعود کے دعوے کے متعلق، یہ بتاتا ہے کہ تم مکمل طور پر ایک گمراہ کرنے صراط مستقیم سے بھٹکنے والے لوگ ہوں، اور خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ بالکل قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ مولوی انصر صاحب، آپ نے 16 جولائی 2013 کو عزیز محمد عامر صاحب کے ساتھ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ جو ڈیبیٹ کی تھی، اس ڈیبیٹ میں تو نے جن جھوٹوں کا ارتکاب کیا،
خاکسار نے تیرے ان سب جھوٹوں کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے اور افراد جماعت احمدیہ پر تیری جہالت کا پردہ بھی فاش کر دیا ہے۔ اس سلسلہ کا آج کا میرا خطبہ آخری خطبہ ہے۔ وَتِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے، یعنی 10 خطبے ہیں۔ 29 غالباً نومبر سے یہ خطبات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اس سلسلے کا آخری خطبہ ہے۔ یہ 10 خطبے ہیں۔ تم وہ مولوی لوگ ہو جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث حدیقۃ الصالحین صفحات 852 اور 853 پر موجود ہیں، احباب وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 912، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کی علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ اسی طرح 913 نمبر جو حدیث ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ آج یہ جو مولوی انصر جیسے جو مولوی جھوٹ پر جھوٹ بولنے والے ہیں اپنی ڈیبیٹوں میں، اپنی تقریروں میں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مولویوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ ایسے ہی میری امت میں جھوٹے مولوی اٹھ کھڑے ہوں گے، کہتے ہوں گے مولوی ہیں ہم لوگ، جبکہ پرلے درجے دے کاذب اور جھوٹے ہوں گے۔ میری اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاذبوں کو ہدایت دے تا یہ گمراہی کو چھوڑ کر جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر اس وقت دنیا میں کھڑا ہے جماعت احمدیہ میں سے، ان لوگوں کو توفیق یہ نصیب ہو جائے کہ یہ ان جھوٹوں کو چھوڑ کر یہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آمین۔ میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے چند اشعار پر اپنا یہ خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضور السلام فرماتے ہیں، ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم خسار۔ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار۔ میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار۔ جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر